السلام علیکم تمام ناظرین اور گیسٹس، خصوصاً پروفیسر ڈاکٹر انس سرور قریشی صاحب اور راجہ ذبیح اللہ خان، دی فاؤنڈر آف کلیپ۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس کا پرپز ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر، تو چائلڈ لیبر کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ دونوں ایسے پارٹیسپینٹس اور گیسٹ موجود ہیں جو کہ دی ویری فرسٹ ڈے، ایک وہ جنہوں نے کلیپ کو سٹارٹ کیا اور ایک وہ ممبر جنہوں نے ہمیشہ کلیپ کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر ڈیفینڈ کیا، ہر تمام آفیشیل معاملات کے اندر کلیپ کو ڈیفینڈ کیا۔ سو میں سٹارٹ کروں گا پروفیسر انس سرور قریشی صاحب سے کہ سر پلیز آپ کلیپ کے ساتھ کس طرح جوائن ہوئے اور کلیپ کو آپ نے کس طرح جو ہے کلیپ کو ہر معاملے کے اندر سرو کیا، آج تک جو ہے وہ آپ کلیپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ سر آپ اپنا اس ہسٹری کو شیئر کریں جہاں سے کلیپ بنی تھی، اور آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو کہ ایک دو صرف ممبرز تھے کہ جو کلیپ کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے، بہت ساری ریزسٹنس پیش آ رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اس وقت جو ہے وہ کلیپ کے ذبیح بھائی ڈائریکٹ موجود ہیں، راجہ ذبیح اللہ کو آپ نے ان کا جو بازو پکڑا اور آپ انہیں ساتھ لے کے چلے۔ سر وہ ہسٹری ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں ایز اے موٹیویشن۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ ذبیح اللہ اور دوسرے وفا، کرم اور کچھ اور بچے جو اسٹوڈنٹس تھے اور جن کو بہت موٹیویشن تھی کہ وہ چائلڈ لیبر ایریڈیکیشن کے اوپر کوئی کام کریں، انہوں نے اصل میں یہ مشن سٹارٹ کیا۔ اور میں تو کہہ لیں کہ بھئی ان کو سپورٹ، ان کا سپورٹر تھا۔ مجھے ایز سچ اتنا بڑا کریڈٹ نہیں جاتا جتنا کہ ان کو جاتا ہے، لیکن میں شروع سے شامل تھا، اور میں جب بھی ان کو کوئی بیچ میں اونچ نیچ آتی تھی تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کو جو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی کاز کے لیے فائٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے، میں بلکہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو جو کئی کامیابیوں سے جو ہے ہمکنار کیا، اور اب ماشاءاللہ یہ ایک تناور درخت کی طرح ہے اور پھلدار درخت ہے، جو کہ اس کا فروٹ آ رہا ہے۔ جب میں سنتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، اچھے گریڈز لے کے آ رہے ہیں، اچھی پوزیشنز لے کے آ رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ فیملیز کو یہ اپنے سرکل میں لے کے آ رہے ہیں، تو یقین مانیے دل سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سر بے شک ایسا ہی ہے کہ بچے ہمارے جو بھی کلیپ نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، مور دین 50 بچے، وہ الحمدللہ دی بیسٹ سکولز میں، بیسٹ کالجز میں، ایون ایگریکلچر یونیورسٹی میں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ جو سب سے پہلے کلب کے اسٹوڈنٹ تھے وہ اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو سر نو ڈاؤٹ کہ ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو جو ہے وہ ہم نے مینٹین کرنے کی جو ہے نا وہ آپ سے ہی سبق لیا ہے، آپ سے اور ہمارے سینئر ممبرس تھے کہ ہم نے صرف نمبر آف اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوالٹی آف ایجوکیشن کو لازمی مینٹین کرنا ہے۔ سر میرا آپ سے ایک یہ بھی کوشچن ہے کہ سر اتنے سارے اقدامات ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن سر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر جو ہے سر وہ انکریز ہو رہی ہے۔ چائلڈ لیبر ہم جب سرویز کرنے جاتے ہیں تو پیرنٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے اس بات کو کہ ہم اپنے بچے کو پڑھنے کی طرف بھیجیں۔ تو سر ان لوگوں کے لیے یا اس چیز کے اندر آپ تمام یوتھ کو کس طرح جو ہے وہ ایڈریس کریں گے کہ کیوں یہ انکریز کر رہی ہے اور ہم اسے ایریڈیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جن کے اندر غریب اور پسماندہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم اگر نوجوان جو بچے ہیں جن کے یہاں الٹریسی ہے، تعلیم نہیں ہے، اس میں اگر دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہیں تو چائلڈ لیبر میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔
تو بنیادی طور پہ غربت اور جو ہے نا چائلڈ لیبر، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو والدین ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کو قائل کیا جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کا جو کہہ لیں ہارڈ شپ برداشت کرنے کی جو جذبہ ہوگا یا جو وہ مان جائیں گے، تو وہ کل کو ان کے بچے کا کل جو ہے وہ سنور جائے گا. کیونکہ جو چائلڈ لیبر ہے یہ 3 چیزیں لے کے آتی ہے. ایک بات یہ کہ بچہ جو ہے وہ اپنی کھیل کود جو ہے نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ اس سے اوائل عمری میں کام کرنا شروع کرنا پڑتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا مستقبل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کہ وہ ایک ایسے لیول پہ سیٹ کر دیا جاتا ہے، نہ وہ پڑھتا ہے، نہ اسے لکھنا آتا ہے، نہ اسے کوئی اسکل آتا ہے، تو وہ معاشرے کے اوپر آہستہ آہستہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. اور خود اس کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کا ایک ایسا سیگمنٹ بن گیا ہے جو کہ سوسائٹی کو کچھ دینے کی بجائے کچھ یعنی نا لینے والا ہاتھ بن گیا ہے، اور ہمیشہ ہی وہ ساری زندگی ایک ڈپینڈنٹ جو پارٹ ہی بن کے رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے اندر یہ بات انکلکیٹ کرنی چاہیے کہ بھئی وہ تھوڑی دیر کے لیے مشکل وقت کر لیں، بچوں کو پڑھا لیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا جو کہ بہت ہی ہمبل فیملیز سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی مطلب جیسے والدہ کہہ لیں. کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کنگ ایڈورڈ کالج میں ایک بچہ جو ہے وہ دے رہا تھا گولڈ میڈل، تو اس کی والدہ جو تھی وہ لوگوں کے گھر میں برتن صاف کرتی تھی وغیرہ وغیرہ. ایک اور دوسری بات یہ کہ سوسائٹی کو بھی جو قائل کرنا چاہیے کہ وہ ان بچوں کو اگر سے کام نہ لیں، کیونکہ یہ بہت بڑی یہ بری طریقے سے یہ جڑا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے لوگوں کے بچوں کو تھوڑے بہت پیسے دے کے. آپ کو حیرانگی ہوگی جان کے کہ 68% لوگ جو ہیں ورلڈ میں چائلڈ لیبر میں انوالو، وہ بنیادی طور پہ ان پیڈ ہیں. ان کی کوئی جی وہ یعنی ان کی فیملی سرونٹس ہیں. وہ کوئی آپ نے ایک ملازمہ ایک میڈ رکھی ہوئی ہے اور اس کی ساری فیملی آپ کے کام کرتی ہے، کوئی مطلب کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. صرف 22-23% لوگ جو ہیں وہ تھوڑے پیڈ ہوتے ہیں اور ان کو یعنی ملازمت دی جاتی ہے. لیکن ان کا بہت بڑا جسمانی کہہ لیں ذہنی اور ہر مطلب ہر طریقے سے ان کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے. اور جو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھئی جو غریب یہ جو اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو یہ غریب ملکوں کے اندر تو یہ ہے ہی، لیکن کچھ امیر ملکوں کے اندر فار ایگزامپل ہالینڈ کے اندر بچوں کو جو ہے کم عمر بچیوں کو پروسٹیٹیوشن کی طرف مائل کیا جاتا ہے. تو وہ مطلب ایک فارم کے اندر یہ غریبوں کے ملکوں میں ہے اور ایک دوسری فارم کے اندر یہ امیر معاشروں میں امیر ملکوں میں بھی یہ چیز موجود ہے. لیکن یو کے نے، اٹلی نے اور یہ کوریا کے ممالک میں انہوں نے اس کی کافی اس کو سپریس کرنے کی یعنی کوشش کی ہے، اور ناؤ دے آر لیس دین 5%. بٹ پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. اور خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی پینڈیمک پوسٹ پینڈیمک جو ورلڈ ہوگی اس کے اندر چونکہ لوگوں کے پاس لائیولیہڈ کے لیے کم موقع ہوں گے تو یہ چیز اور ابھر کے آئے گی کہ لوگ بے شک. مطلب سلیوری پہ قائل کریں گے کہ بھئی تو اپنے بچوں کو ہمارے پاس چھوڑ دو، تمہیں تھوڑا گزارا الاؤنس دے دیا کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو جو آپ ہمیں اور آپ کو جو کہ اس کے اگینسٹ وار مطلب سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دونوں طرح سے اسے کام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ایک تو یہ کہ آپ گورنمنٹ کو اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ کرنا ہوگا
کہ اگر جیسے کہ خان صاحب پرائم منسٹر عمران خان نے احساس پروگرام شروع کیا ہے کہ لوگوں کو جو جینون نیڈی پیپل ہیں جن کی ضرورت ہے ان کو فائنینشلی اسٹرینتھن کیا جائے اور ان کو یعنی اس پوائنٹ پہ لے کے آیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. اور یہ کہ آپ ایسی ایگزامپلز ہائی لائٹ جن سے ان کو پتہ چلے کہ بھئی ایک بچی جو گھر میں کوئی کام کرتی تھی، برتن دھوتی تھی، یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی، کوئی لڑکا جو ہے وہ ایسے ہی گندے کاموں میں اور خطرناک کاموں میں یعنی انوالو تھا، اس نے جب پڑھا تو وہ کوئی معاشرے کا بہت ہی ایک یوزفل سیگمنٹ بن گیا. جناب راجہ ذبیح اللہ خان صاحب، ابھی سر نے اپنی بات کا اختتام یہاں پہ کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیں وہ ایسے ممبرز تھے، ایسے بچے تھے جو کہ چائلڈ لیبر میں انوالو تھے، اور اس کے بعد ان کے گھر میں سے کسی ایک بچے نے ایجوکیشن لی اور اس کے بعد پھر اسے اپنی فیملی کو اس نے بڑا بینیفٹ اس سے ملا. جب آپ نے اس چیز جی اپنی ذات کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی، اب میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جب اس وقت جب آپ اسٹوڈنٹ تھے سیکنڈ ایئر میں، فرسٹ سیکنڈ ایئر میں، تب آپ کے مائنڈ کے اندر کلیب کا آئیڈیا کس طرح جنریٹ ہوا تھا؟ یہ تمام ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. فرسٹ آف آل شکریہ ارسلان. یہ جو ویڈیو سیشن ہو رہا ہے، پہلی بار جو کلیب نے ایک ویڈیو سیشن کیا ہے، یہ ایک سٹیپ ہے ٹورڈز ایوولوشن. ہر مشکل وقت میں ہم لوگ ایوالو کرتے ہیں، تو یہ ایک اور چیز ہے جو ہم نے سیکھی ہے اور کلیب کے ایک نصاب میں شامل ہو گئی. اس کے بعد میں ڈاکٹر انس سرور قریشی صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں. جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ شروع سے لے کے اب تک اور آگے بھی انشاءاللہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ سسٹم ابھی تک چل رہا ہے کلب کا. ورنہ جتنے بڑے چیلنجز تھے ہم ہمت ہار جاتے تھے کہ نہیں یہ ہم کام نہیں کر سکتے. ہم اسٹوڈنٹس تھے، لیکن انہوں نے ہمیں پکڑا، ہمیں بازو سے پکڑا اور ہمیں آگے لے کے چلے. اور پھر ہماری ٹیم نے بھی ہمت کی، وہ اٹھے دوبارہ اور چل پڑے. تو اس کے لیے میں سر کا بہت مشکور ہوں. جہاں تک بات ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے کلب کا یہ شروع ہوا تھا، یہ ایک روم سے شروع ہوا تھا. ہمارا ہاسٹل میں ایک کمرہ تھا، تو ہم روم میٹس تھے. تو ہمارے کچھ روم میٹس ایسے تھے جو کہ بہت ہی ہمبل فیملی سے آئے تھے، جیسے سر نے بھی ذکر کیا. اتنی ہمبل فیملی سے آئے تھے کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ خود اپنے بچپن میں چائلڈ لیبر میں بھی انوالو رہے. انہوں نے لوگوں کے گھروں میں بھی کام کیا، ایون انہوں نے گلیوں میں بھی چیزیں بیچی جا کے. تو یہ ہمارے سامنے ایک دلیل تھی، ایک پریکٹیکل ایگزامپل تھی کہ اگر یہ لوگ میرٹ پہ پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں، جن کو تھوڑا سا سپورٹ کیا گیا. پہلے کیا تھے، چائلڈ لیبرر تھے، ان کو تھوڑی سی سپورٹ ملی، تھوڑا سا کسی نے بازو پکڑا تو وہ کدھر پہنچ گئے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ان میں سے بھی اب جو وہ چائلڈ لیبرر تھے کسی زمانے میں، اس وقت وہ معاشرے کے بہت یوزفل فرد ہیں، اچھا رول پلے کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ چیز تھی جہاں سے ایک تو سب سے پہلے ہمیں اسٹیمولس ملا کہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل تھی کہ یار اگر ہم اور بھی بچے بہت سارے جو موجود ہیں ان کو سپورٹ کریں تو کیا پتہ وہ بھی کل کو ہماری صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں. دوسری چیز، ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی بہت زیادہ چائلڈ لیبر دیکھنے میں آتی. ہم بھی کینٹینز پہ جاتے تھے، وہاں پہ ہمیں کوئی نہ کوئی بچہ، بہت چھوٹی عمر کا بچہ جو ہے نا 10-11 سال کا ملتا تھا، میل نرش ملتا تھا، سیکشولی ابیوزڈ ملتا تھا. اور جب ہم اس سے بات کرتے تھے تو وہ بتاتا تھا کہ شروع میں شوق میں آیا تھا کہ پیسے کماؤں گا، لیکن یہاں پہ جو میری حالت ہو گئی ہے اس کے بعد بس مجھے یہی لگتا ہے کہ مجھے کوئی کتابیں پکڑا دے اور میں اسکول چلا جاؤں. یہ ہمارے ایک روم میٹ جو انیشیل ممبر یا فاؤنڈر کہہ لیں، فاؤنڈرز میں سے ایک تھے، انہوں نے ایک بچے کا
کینٹین پہ انٹرویو کیا. وہاں سے ہمیں اصل جذبہ ملا کہ بچہ خود چاہتا ہے پڑھنا, بس فائنانس کی کمی ہے. تو ہم نے پھر تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے اور الٹیمیٹلی پہلے بچے کو اسکول میں ڈالا. پھر ہم نے دوسرے بچے کو اسکول میں ڈالا. جب 2 بچے ہم نے اسکول میں ڈال دیے, اس کے بعد ہم نے یونیورسٹی میں بات کی, یونیورسٹی میں اجازت لی اور لوگوں کو دکھایا کہ یہ ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے. آپ ہمارے سامنے مثال دیکھیں کہ ہم نے آلریڈی 2 بچوں کو اسکول میں ڈال. وہاں سے ہم ایک دوسری چیز یہ تھی کہ ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ تھی. ہم نے جتنے پیسے کمائے اس میں سے جتنے پیسے ڈونیشن میں جمع کیے, کبھی کسی کو اس میں کوئی سیلری نہیں ملتی تھی, کسی کو اس میں سے موبائل کا خرچہ نہیں ملتا تھا, فیول کا خرچہ نہیں. جس نے جو کام کرنا والنٹیرلی کرتا تھا اور اپنی جیب سے بھی لگاتا تھا. تو یہ ایک بڑی اس کی کامیابی کی وجہ بنی کہ یہاں پہ لوگ بغیر تنخواہوں کے کام کر رہے ہیں. کوئی بلڈنگ نہیں ہے, کوئی دفتر نہیں ہے, کوئی اے سی نہیں ہے, کوئی گاڑیاں نہیں ملی ہوئی, کسی کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. تو یہ سارے فیکٹرز جب کمبائن ہوئے تو ایک اس چیز نے امپیکٹ پیدا کرنا شروع کیا. جی میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو یوتھ کی بیوٹی ہوتی ہے کہ بھئی مطلب ہم ہر کام رضاکارانہ طور پہ کرتے ہیں. میں بڑا ایکٹیو اسٹوڈنٹ ورکر رہا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے کبھی خواب خیال میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کچھ یعنی ہم نے کچھ اس میں سے کمانا ہے. ہم تو یعنی مطلب اکٹھے کر کے اور جو کم پڑتے تھے وہ اپنے سے ڈال کے وہ یعنی جو ایم ہم نے سیٹ کیا ہوتا تھا اس کو اٹین کرنے کی ٹرائی کرتے. یہی تو رضاکاروں کی اور ینگ جنریشن کی مطلب نا جس سے اسٹرینتھ ہے. آپ کوئی ملازم ہیں, آپ مطلب 2:30 بجے کا انتظار کر رہے ہیں, 3 بجے کے میرے چھٹی ہو مجھے, اور مطلب 8 دن کا کام 30 دن پہ پھیلاتے ہیں کہ مجھے میری نوکری جسٹیفائی ہو جائے. یہ ادھر نہیں ہے. یہ تو مطلب آپ فلی موٹیویٹڈ ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں, اور یہاں آپ کے دل میں جو ہے نا مطلب اس کا سیٹسفیکشن آتی ہے. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ایز اے اسپیکر کہ مجھ سے اکثر یہ کوشچن پوچھا جاتا تھا کہ آپ ڈی وی ایم سے چلتے ہیں اور سائنس بلاک تک جاتے ہیں, تو یہاں اس میں آپ کے لیے کیا موٹیویشن ہے؟ یہاں پہ ریلیکس بھی کیا جا سکتا ہے, اس ٹائم کے اندر کھایا پیا بھی جا سکتا ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن وہاں پہ نا ایک ہی ورڈ جو دل سے نکلتا تھا نا وہ ایک چیز آتی تھی, سیٹسفیکشن. ہم اپنے دل سے, میں اپنی بات کروں تو میرے اپنے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اس کائنات میں سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ ہے اطمینان کمانا, مطمئن ہونا جو ہے نا وہ سب سے مشکل ہے. اور اب آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کو اطمینان کہاں سے ملتا ہے. تو میں اپنی ذات کے حوالے سے یہ کہ اس چیز نے کسی کی انسانیت کی مدد کرنے نے, یا ایک بچے کو وہ کہا تھا کہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ کسی اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ دینے والے ہاتھوں میں شامل کریں, لینے والے ہاتھوں میں کبھی نہ شامل کریں. تو وہ دینے میں علم جو ہے, علم سب سے بہترین نعمت ہے جو کہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑی موٹیویشن ہے ہمارے لیے بھی, جو کہ ہمیں اساتذہ سے اور سینئر سے ملی ہے, پائنیئرز ممبر سے ملی ہے کہ آپ نے کسی کو علم دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے آپ اپنی زندگی میں معجزے ہوتے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں کہاں سے نوازا ہے. تو سر آپ اپنے چند الفاظ کے اندر سر انڈیویجول اسٹوڈنٹ کے لیے سر جو کہ اس کی طرف موٹیویٹ نہیں ہو پاتے, سر ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ انڈیویجول لیول پہ ان کے لیے کیا بیسٹ موٹیویشن ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں, میرے پاس مجھے نا 1 2 نہیں 10 20 یا شاید اس سے بھی زیادہ ایگزامپلس یاد ہیں جہاں پہ بچے جو ہیں, میں مطلب آپ ان لوگوں کو جانتے بھی ہیں لیکن میں ریفر نہیں کروں گا. یہ بہتر ہوگا کہ کبھی وہ خود جوش میں آ کے اپنی بات اپنے متعلق بات بتائیں. ایسے مناسب نہیں کہ میں آپ کو بتانا شروع کر دوں کہ جو لوگ بہت زیادہ
کہہ لیں کہ ڈسٹ آف سوسائٹی تھے، جو بہت ہی ہم مطلب نیچے سے تعلق رکھتے تھے. وہ ان کو جب کوئی تھوڑی سی مدد دیتا تھا، میرے اساتذہ مجھے نا کچھ پیسے دے دیتے تھے 4 اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ نا ذرا ان کو چھپا کے مطلب انڈر ہینڈ، ناٹ کوئی بڑا بینر نہیں لگانا، کوئی بتانا نہیں، جس کو تم سمجھو کہ بھئی ضرورت ہے اس جب ہے اس کو تھوڑے دے دینا. تو میں اس کو مطلب نا دیکھتا رہتا، اسیس کرتا رہتا، یا کوئی بچہ میرے پاس آتا تو میں اس کو نا دے دیتا پیسے. تو جب وہ میں اب دیکھتا ہوں کہ کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہے اور ان کا بہت برائٹ کیریئر بن گیا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے. اور جو لوگ مجھے دیتے تھے پیسے کہ ان کو دیں، ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے. تو یہ ہے کہ بھئی ہمیں جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی رقمیں تو نہیں ہوتی. پبلک یونیورسٹیوں میں عام طور پہ وہی بچے پڑھتے ہیں جو میڈیوکر سی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر 25% ایسے بچے ہیں جو 3 کی بجائے 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، تو تیسرے ٹائم پہ وہ افورڈ نہیں کرتے. اور ان کے مقابلے میں آپ ان بچوں کو تو نہیں کمپیئر کر سکتے جو لمس کے اندر ہیں اور جو 1250 روپے کا کافی کا کپ پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بچے ہیں، لیکن یہ جو دل بڑا ہونا ہے یہ کوئی پیسوں کے ساتھ نہیں اس کا تعلق ہوتا. کئی بچے ایسے ہیں جو خود ٹیوشن سے کماتے ہیں اور اپنی یعنی فیس دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کچھ کسی اور کو بھی جو ضرورت مند ہے اسے دے دیں. تو بچے جو مطلب اس لیول پہ جب وہ کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، موسٹلی انہوں نے پیسے لے کے والدین سے ہی آپ کو مطلب شیئر کرنے ہوتے ہیں، لیکن والدین اپنے والدین کو وہ قائل کر سکتے ہیں کہ بھئی کچھ مطلب آپ تو بہت ہی نامینل سے مطلب ہم مانگتے ہیں نا ڈونیشن کے مطلب جو بچے، میں تو نہیں پیتا سگریٹ وغیرہ، پینا میرا نہیں شوق ہے، لیکن جو لوگ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں وہ مطلب ان کے لیے ایک دن کی سگریٹوں کے برابر یہ پیسے ہوتے ہیں. یہ کوئی پیسے نہیں ہیں، یہ صرف بس موٹیویشن کی، سیلف موٹیویشن کی، اور جو خدمت کے جذبے سے لبریز ہونا اور احساس ہونا کہ یار یہ دیکھو اگر اس کا کچھ بن گیا تو مطلب کل مطلب یہ اس کا کتنی بڑی فیور ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور جو والدین ہیں ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش ہے، بعض اوقات وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اور ایک بات میں جو آج آپ نے مجھے اس فورم پہ بلایا تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جناب اگر ہمارا بچہ 10 جماعتیں پڑھ بھی لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے 10 سال اس کے روزی کمانے کے جو سکل ہے جو اس نے سیکھنا ہے، اگر وہ 10 سال کسی ورکشاپ میں کام کرے گا اس کا 10 سال اس کی ٹریننگ ہو جائے گی اور وہ کل کو اپنے لیے کچھ کما سکے گا. تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے اسکول بھیج دو، تو یہ تو 10 سال ضائع ہو جائیں گے اس کے. یہ جو کویسچن ہے ایک سوسائٹی کے لوگوں میں اور پیرنٹس میں جو آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھائی میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بھیج دوں گا اسکول، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ٹائم ضائع ہو جائے گا. اگر یہی 10 سال یہ کسی ورکشاپ میں کام کرتا رہے تو یہ اس قابل ہو جائے گا کہ 10 سالوں میں کہ کل اپنی ورکشاپ بنا لے. اور جتنے بھی کام ہیں مطلب وہ سارے یعنی نا مطلب جو ہے وہ یہ مطلب کوئی بچی ہے وہ کسی کے گھر 10 سال کام کرتی ہے، انہوں نے اس سے یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو ہم تھوڑی اس کو ہیلپ کر دیں گے. بٹ آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سیٹ کر رہے ہیں، جو ہے وہ کدھر سیٹ کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ ساری زندگی دوسروں کے ہاتھ کی طرف دیکھتی رہے کہ بھئی یہ مجھے کچھ دیں گے تو میں مطلب گزارا کروں گی، نہ کہ وہ کچھ خود کرنا شروع کر دے. تو یہ جو ہے نا مطلب اس کویسچن کو کلبس کے فورم سے آپ کو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی
کے 10 سال ضائع نہیں ہوتے جو آپ پڑھائی کرتے ہیں, یہی تو 10 سال ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ 5 سے لے کے 15 سال تک ہر بچے کو اسکول میں جانا چاہیے, اٹس ہز بیسک رائٹ. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فری ایجوکیشن کر دے, فری مڈ ڈے جو ہے میلز ان کو دے, ان کو کتابیں دے, ایوری تھنگ. مطلب ویلفیئر اسٹیٹس میں تو بہت کیا جاتا ہے. ویلفیئر اسٹیٹس کیا کرتی ہیں, اربوں سے جو ہے نا یونیورسٹیوں میں کماتی ہے اور اپنے ملک کے لوگوں کو پہ خرچ کرتی ہے. ان کو تو فری ہوتا ہے, نامینل سے پیسے لیتے ہیں. امریکہ میں امریکن سے تو نہیں فیسیں لیتے, فیسیں تو وہ لیتے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کے لوگوں سے, جو وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ان سے ارن کرنا ہے. تو جو ہے نا مطلب یہ اسی بات پہ خوش ہیں کہ بھائی میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, یہ نہیں پتا کہ پڑھا کیا ہے اس نے. پڑھایا پھر بھی انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو ہوتا ہے, نہیں پڑھاتے وہ. یہ تو ساری عمر یہی بتانے میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی میں یعنی فلاں یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں. یہ جو ہے نا کہ بھائی لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا چاہیے کہ جو ایجوکیشن ہے بچے کو آپ کھیلنے کا ٹائم دیں, اسے پڑھنے پڑھانے کا دیں. اور پڑھنے پڑھانے کا یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ جو غریب اور پسماندہ معاشرے ہوتے ہیں ہماری طرح کے, آپ کے وہ اینول فنکشن میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ یہاں پہ ڈائریکٹلی کوریلیٹ ہو جاتا ہے کہ میں پڑھوں گا تو میں یعنی نوکری لینی ہے. یہ بات نہیں ہے, یہ ایک لنک ہے. یہ بھی بہت ساری بات ہے کہ بھائی جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں, آپ اپنی ویلیو کو پہچانتے ہیں, آپ کے اندر سیلف اسٹیم آتی ہے, آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کریں زندگی میں. یعنی آپ کوئی جانور نہیں ہیں جو کھائیں پیئیں اور مطلب ایک دن دنیا سے چلے جائیں. آپ کوئی بڑا ایم جو ہے اپنی لیے سیٹ کرتے ہیں اور اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی جتنی بھی انرجیز ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا پلے کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ کے اندر انکلکیٹ آپ کی ایجوکیشن کرتی ہے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں ادھر ایک موٹر وے کے جو یہ سکھے کی کا ادھر میں چائے خرید رہا تھا, تو ایک صاحب وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ دکاندار کا, وہ اسکول کے بعد ادھر آ گیا تھا, تو کسی اچھے اسکول میں پڑھتا ہوگا. تو اس نے کہا بھائی کتنے پیسے, تو اس نے کہا جی 220 روپیز. اس کو نہیں اب سمجھ لگی. تو اس کی ادھر نا ٹویوٹا گاڑی کھڑی تھی, اس نے خود بھی بڑی اچھے یعنی نا جو بوسکی کا قمیض پہنا ہوا تھا اور بڑا یعنی نا ایک دو انگوٹھیاں گولڈ کی پہنی ہوئی انگلیوں میں, تو لگتا ہے کہ یہ مطلب. تو اس کو بولتا ہے کہ بھائی ایسے 500 کا نوٹ اس کے آگے کہ پتہ نہیں 1000 کا نوٹ پھینک کے کہتا ہے کہ بھائی 20 ساڈو نہیں آؤندیاں, پیسے بہت نے. تو اس کو نا یعنی مطلب مس ہینڈل کر رہا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ اس بات پہ یہ کوئی اکڑنے کی بات تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے کہ پیسے ہیں, اور ایک دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے تعلیم, وہ نہیں ہے. تو آپ تو 50% ہے نا, تو آپ کو اس بات پہ یعنی کنسرن ہونا چاہیے, آپ کو فیل کرنا چاہیے کہ یار یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے 10-12 سال کا, یہ مجھے ایک بات بتا رہا ہے کہ 220 بنے ہیں اور مجھے پتہ نہیں لگ رہا. تو وہ نا ذرا مطلب اس کو اچھا نہیں لگا کہ میں دکاندار کے سامنے اس کو اس طرح کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تو پروفیسر ہوں دے جی. تو میں نے کہا کہتا جلدی تانوں فکر پئی مطلب نا جب وہ سمجھتا ہے کہ بھائی, میں نے کہا یار یہ تو کوئی اکڑنے کی بات نہیں ہے کہ تمہیں 20 نہیں آتی, اور بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں, تمہارے پاس علم تو نہیں ہے, تو یو آر 50%. تو یہ جو ایجوکیشن ہے اس کا کام یہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو نوکری لے کے دے. یہ جو آپ سیلف اسٹیم ہے, جو سیلف جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, مطلب وہ جو اقبال تو سارا آپ کو جو انسان بننے کا درس دیتا ہے وہ سیلف اسٹیم سے آتا ہے نا, خود ہی کو ہائی لائٹ کرتا ہے. پڑھائی اس کے لیے ہے. یہ تو ایک اس کا بات ہے کہ بھئی آپ کہیں کلرک بھی لگ جائیں گے, کہیں پروفیسر بھی لگ جائیں گے, کسی ادارے کے اندر کوئی دفتر کیا وہ افسر لگ جائیں گے, بٹ اٹس ناٹ دا اونلی.
تھینک یو سو مچ سر. آپ نے یوتھ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا کہ کس طرح جو ہے وہ چائلڈ لیبر میں اور جتنے بھی بچے ہیں ان کی ایجوکیشن میں کس طرح انہیں ہیلپ کرنی ہے, اور ایجوکیشن کی اہمیت سب سے امپورٹنٹ کہ ہم نے ایجوکیشن کو صرف ایک فیکٹر کے اندر صرف جو ہے وہ ڈاؤن فال کرتے ہیں, باقی فیکٹرز ہم نے سب چھوڑ دیے ہیں. سبھی بھائی پروگرام کہ جو جن کو کوئی چھوٹی موٹی مطلب ضرورت ہے, جن کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اور بھی وسائل مطلب اکٹھے کریں تاکہ ان کی ہیلپ کر سکیں. اور جو ہے نا یہ آپ بہت بڑا مشن لے کے چلے ہوئے ہیں, یہ پیغمبرانہ بات ہے, یہ تو عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, یہ بہت اونچی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو اس عمر میں یہ فہم دیا, یہ ادراک دیا. اور یہ جس عمر میں بچے جو ہیں وہ یہ فلمیں شلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, ادھر ادھر منہ مارتے ہیں, اس میں آپ اتنا بڑا جذبہ جو ہے اس کو لے کے نا کام کرتے ہیں. اور میں آپ کے لوپ میں رکھتے ہیں, میں اس کا بہت تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی جو یہ ایفرٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرے, اور جو یہ پینڈیمک وغیرہ وبا لگی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سب صحت دے, جو مطلب بیمار ہیں ان کو صحت دے, جو صحت مند ہیں انہیں محفوظ رکھے, اور جو ہمارے سے علیحدہ ہو چلے گئے ہیں, آگے چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند. آمین. تھینک یو سو مچ سر. ٹو سم اپ زبی بھائی, سر کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے موٹیویشن میں, لیکن پھر بھی ایز اے فاؤنڈر ممبر میں آپ سے 1 سینٹینس میسیج دینا چاہوں گا آج کے 12 جون سے ریلیٹڈ کہ راجہ ذبیح اللہ خان آپ پلیز یوتھ کو اور اپنے ممبرس کو اور اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کے لیے, آج کے دن کے حوالے سے اسپیشلی؟ تھینک یو ارسلان. میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو میں سر کی بات جو ہے کہ 10 سال اگر میٹرک کرنے میں بچہ لگاتا ہے تو 10 سال بعد پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی ورک شاپ بنا لے گا یا اپنا چائے کا ہوٹل بنا لے گا, تو ہم نے 10 سال ضائع. تو ارسلان چونکہ آپ لوگ جاتے ہیں بچوں کے گھروں میں, ان کو پیرنٹس کو کنوینس کرتے ہیں, ان کو بتائیں کہ پاکستان میں 1.5 کروڑ لیبرنگ بچہ ہے, آدھے اگر چائے بنانے میں لگ جائیں, آدھے مکینک بن جائیں تو 75 لاکھ چائے کی دکانیں ہو جائیں گی 10 سال بعد, اور 75 لاکھ مکینک کی دکانیں ہوں گی. سب کے پاس مہینے میں ایک موٹر سائیکل آئے گا ٹھیک ہونے کے لیے. تو پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے کہ کیسے میں اس کو سم اپ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ پچھلے تقریباً 1 ماہ پہلے میری جو مدر ان لا ہے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو میں اپنی وائف سے ڈسکس کر رہا تھا ایک میٹر پہ کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کو اسالے ثواب کس طرح ہوتا ہے, جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان کو پہنچتا نہیں پہنچتا. تو میں نے تھوڑا اس پہ اسٹڈی کر کے ان کو بتایا کہ اس پہ 3 چیزیں ہیں جس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے. ایک ایسا علم جو وہ چھوڑ جائیں جس کا بعد میں بینیفٹ ہو, نیک اولاد جو نیکیاں کرے, تیسری چیز صدقہ جاریہ. جب میں ان کو یہ چیز بتا رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں کیا آیا کہ کلیپ والے ہم لوگ, سر, جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں, ان لوگوں نے تو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا. اس ایسی سچویشن میں جس میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے 14 دن بعد, مطلب آج ہم کورونا کو خدا نہ خواستہ کانٹریکٹ کرتے ہیں, 14 دن بعد ہم نے ہونا ہے نہیں ہونا, لیکن ہمیں یہ تو تسلی ہے کہ ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیسے؟ وہ جو کلپ سلسلے میں وہ سہیل وڈائچ نے بہت زبردست کالم لکھا ہے, وہ اگر آپ کی نظر سے گزرے تو پڑھیے گا کہ یہ جو مطلب اس کو کرونا ہو گیا تو اس نے لکھا کہ میں کیا کس سوچ میں سے یعنی گزر رہا ہوں. تو جو یہ ہے نا کہ جو مطلب کسی کو یہ کرونا تو خیر ایک معروضی صورتحال ہے نا, ویسے کون سا ہمیں کوئی پتا ہے کہ بھئی جو سانس آنا ہے کہ نہیں آنا. یہ تو ہمارا ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کب اٹھا لے گا. مطلب بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ.
تھینک یو سو مچ راجہ ذبیح اللہ خان. آپ نے بہترین جو ہے وہ سیشن ہمارا رہا الحمدللہ, فرسٹ سیشن تھا. تو تمام ناظرین کا بھی شکریہ جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا. میں اینڈ پہ پھر دوبارہ اسی بات پہ ایمفیسائز کروں گا کہ اپنے آپ کو دینے والے ہاتھوں میں شامل کریں, اور علم دینا سب سے افضل درجہ ہے. دینے کے اگر درجے دیکھے جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم پہنچانا سب سے بہترین درجہ ہے. سو کلیپ اس میں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے. یہ میری یوتھ کے لیے میسیج ہے تمام کے لیے کہ کلیپ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے. سو آپ سب کلیپ کے ساتھ ہیں, کلیپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, کلیپ کو جوائن کیا ہے, تو اپنی موٹیویشن کے لیول کو ان چیزوں سے انکریز کریں کہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, اور انسان نے یہاں پہ صرف 3 چیزیں چھوڑ کے جانی ہیں. ان کے اندر ایک صدقہ جاریہ وہ بھی یہی ہے, اور سب سے پہلے وہ کہ ایسی اولاد جو کہ پیچھے سے والدین کے لیے باعث رحمت ہو, باعث برکت ہو, یا وہ اصال ثواب کرنے. اصال ثواب کوئی بھی اولاد تب ہی کر سکتی ہے جب ایک والدین نے اپنے بچوں کو اچھی جو ہے وہ تربیت کی ہو ان کی, اور اچھی تربیت جو ہے وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور میں اس پلیٹ فارم سے ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے ایز اے کلب ممبر, کہ جب سے میں نے کلب کو جوائن کیا ہے میں نے 50% نہیں تو 25% تو میکسیمم میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں نے خود, جب میں ایز اے کیئر ٹیکر تھا تو میں نے بچوں کی قرآن پاک کی ایجوکیشن کی طرف بھی جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ دی ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ کوالٹی کو امپروو کرنے کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ نمبرز آپ سب نے اپنی ڈونیشن سے انکریز کروانے ہیں, اور کوالٹی کو جو ہے وہ ہم نے مینٹین کرنا ہے جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. سو کلب کی طرف سے سوری ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر سال یہ جو ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر ہوتا ہے اس کا ایک خاص تھیم ہوتا ہے. اس سال اس کا تھیم ہے کہ ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر, پروٹیکٹ چلڈرن فرام لیبر ناؤ مور دین ایور. ناؤ مور دین ایور. یہ وہ وقت ہے جب ہمیں پہلے سے زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سرکمسٹانسز اس دنیا کے اس طرح کے. تو اب اگر کچھ ہمارے ڈونرز ان کا خیال ہوگا کہ جو کلب کے بچے ہیں وہ جن سکولز میں جا رہے ہیں وہ تو مطلب 20% ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا ہے فیسوں پہ اور سارا, تو وہ سوچیں گے کہ یار شاید کلب کے خرچے کم ہو گئے. لیکن میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کلب کے خرچے بڑھ گئے. کیوں؟ ایک تو یہ ایسی چھٹیاں آئی ہیں کہ ڈونر سے ہمارا رابطہ بہت کم رہ گیا ہے, جس میں ڈونیشن بہت کم ہو گئی ہے. بچوں کی فیس میں بے شک 20% کمی ہے, لیکن ہم نے بہت ساری فیملیز کو, سب کو نہیں لیکن بہت ساری فیملیز کو راشن بھی پرووائڈ کیا. کیونکہ ہمارے سروے کے مطابق جن پیرنٹس کا, ہمارے بچوں میں سے جن پیرنٹس کا لائیولیہڈ افیکٹ ہوا ہے ان کو کلب نے راشن بھی پرووائڈ کیا. تو یہ چیزیں دیکھی جائیں تو ہماری ذمہ داری اس کووڈ-19 میں کم نہیں ہوئی تھی, کلب کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی. تو اس کو اب سسٹین ڈونرز نہیں سسٹین کرنا. اور وہ جو میں پچھلی بات کر رہا تھا صدقہ جاریہ والی, تو اس کو میں اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات پہ کہ بھائی ہمیں تسلی ہے کہ ہم ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے کم از کم. تو آپ بھی اپنی جو ہے تسلی کریں اس میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ زبی بھائی, اور تمام ناظرین کا بہت شکریہ جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ اب لائیو سیشنز جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. آپ کے پاس پھر اینڈ پہ یہی میسیج ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی موٹیویشن میں لیک ہے تو آپ اس موٹیویشن کو انکریز کریں. سر کی باتوں کے بعد اور ذبیح اللہ خان صاحب کی باتوں کے بعد کوئی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ. اور جو ڈونیشنز ہیں اس کے لیے اپنے فیملی ممبرز, اپنے فرینڈز اور اپنے فیلوز انہیں بھی موٹیویٹ کریں. ہم لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, حال چال پوچھتے ہیں, تو ساتھ ساتھ ہم کلب کو, ہم سب مل کے کلب بن جائیں. ہم کلب کے ممبر نہ رہیں, ہم خود کلب بن جائیں. تو پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی طاقت نہیں ہے, اور الحمدللہ آج تک بھی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ کلب کو نیچے کی طرف لے کے جا سکتی ہے. 2013 میں کلب سٹارٹ ہوئی تھی, اور راجہ ذبیح اللہ خان وہ ممبر تھے جنہوں نے کلب کو سٹارٹ کیا تھا, اور آج
2020 میں اس وبا میں ہم گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ کلپ جو ہے وہ بائی لیپس اینڈ باؤنڈ انکریز کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ آل آف یو. جزاک اللہ. I hope you liked the video. Please like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.